وہی بات جو رکوع سے اٹھنے کے بارے میں کہی تھی، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کو قوما کہتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو آدمی بیٹھتا ہے تو اس میں اسی طرح بیٹھا جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اور اس میں بھی جلدی نہ کریں، یہ نہیں کہ ذرا سر اٹھایا پھر دوبارہ چلے گئے، اگر اس طرح کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن بیٹھے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بعض اوقات نماز میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے اللہم اغفر لی واغفر لی واجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا بھی حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی نفلوں میں پڑھو اور فرائض میں نہ پڑھو، لیکن اگر فرض میں کوئی پڑھے تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، اور البتہ اتنی دیر ٹھہرنا ضرور چاہیے جتنی دیر کے اندر یہ نماز یہ دعا پڑھی جائے۔ بعض حضرات فرمایا کہ اتنا ٹھہرے جتنا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر ٹھہرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور جلسہ یعنی سجدے سے اٹھنے کی مقدار یہ قریب قریب برابر ہوتی تھی، یعنی جتنی دیر سجدے میں گزری تقریباً اتنا ہی وقت اٹھ کر بیٹھ کر گزرا، اور رکوع اور قومے کی مقدار اکثر و بیشتر برابر ہوتی تھی، قریب قریب برابر ہوتی تھی، جتنی دیر رکوع میں گزاری اتنی دیر کھڑے ہو کر گزاری۔ تو اس طرح اس میں بھی آج کل ہمارے ہاں یہ سنت بالکل ہی متروک ہوتی جا رہی ہے۔ قومے اور جلسے کے اندر بالکل ذرا سا بھی وقفہ نہیں دیتے، تھوڑا وقفہ دینا چاہیے اور اس سنت کے اوپر اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے جلسے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ پھر دوسری اگر اسی طرح ہے اب تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو تحیات کے اندر بیٹھنے میں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھیں اور پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی رہے دائیں پاؤں کی، اس طریقے سے آدمی بیٹھے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، طریقہ وہ جانتے ہی ہیں سب لوگ، اس طرح بیٹھ کر تحیات پڑھے اور تحیات پڑھ کر تو جب سلام پھیرے تو سلام کے اندر بھی پورا منہ موڑنا چاہیے، اس طرح کہ یہ کندھے نظر آنے لگے، اس طرح پورا منہ موڑ کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی وہ پیچھے والوں کو نظر آتی، اس طرح سلام پھیرتے تھے، تو اس طرح سلام پھیرے کہ اس میں پورا کا پورا چہرہ مڑ جائے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب بتائیے اگر ان آداب کی رعایت کر لیں ہم لوگ تو کون سا اس میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے اور کون سی محنت اور کون سا خرچ، لیکن ذرا سے دھیان سے وہی نماز جو ہم دن رات پڑھتے ہیں بے دھیانی کے عالم میں اس طرح پڑھیں گے تو اتباع سنت کا نور اس میں پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہونے کے لائق ہوگی۔ ارے تھوڑی ہمارے حضرت فرمایا حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بھائی کم از کم شکل صورت اپنی ایسی بنا لو جو اللہ کے محبوب کی شکل صورت سے مشابہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو حقیقت میں بھی تبدیل فرما دیں گے۔ تو ہمارے حضرت بدیل صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارت میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارت میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اکثر نماز کی صورت ایسی بنا لی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب ہے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بعید ہے کہ اپنے رحمت سے اس میں حقیقت بھی پیدا فرمائے۔ یہ جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تلی ہوئی ہوتی تھی، متناسب ہوتی تھی، اس کے معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ آداب اور مستحبات کی پوری رعایت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو ان آداب و مستحبات کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کیا صرف دھیان کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، ذرا سا دھیان کر لے، اہتمام کرے، نماز جب کھڑا ہونے لے تو ذرا اس بات کو یاد کر لے۔ اور وہ میرا ایک رسالہ چھوٹا سا چھپا ہوا ہے، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے، اسے مردوں عورتوں دونوں کے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ اچھی طرح کر کے اور اس کو ذہن نشین کر لے، جب نماز پڑھنا کھڑا ہو تو یاد کر لیا کرے بھائی اس طرح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اتباع سنت کا ثواب عطا فرمائے۔
عن يزيد بن الأصم قال لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصاببا في الصلاة. یہ روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں آپ کو جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو جب جمائی آ جاتی ہے کبھی کبھی تو نماز کی حالت میں جمائی لینا یہ مکروہ ہے. اور اگر کسی کو جمائی آئے تو حدیث میں ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو دبائے اور اس کو نماز کے اندر جمائی نہ لے. کس طرح دبائے؟ لوگوں نے مختلف طریقے لکھے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کو دانت سے دبا لے ایسی حالت میں تو اس سے جمائی رک جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اس کو انشاءاللہ جمائی آئے گی ہی نہیں، کیونکہ جمائی آتی ہے درحقیقت عموماً سستی سے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ التصاؤب من الشیطان، کہ جمائی جو ہے یہ شیطانی اثر ہے، یعنی کسل اور سستی کی علامت ہے. تو اگر کوئی آدمی ذرا اہتمام کے ساتھ خشوع کے ساتھ اور ان آداب و شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کیے نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو جمائی آئے گی نہیں. اور اگر آنے لگی تو جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس کا تصور شروع کر تو اس کے تصور سے وہ جمائی خود بخود دور ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صاحب نے کبھی ساری عمر فرمایا کبھی نماز میں جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھے گئے اور تعلیم یہ دی کہ اگر کسی کو آئے تو اس کو دبا لے. عن محمد بن الكعب القرظي رحمه الله تعالى قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی ہوتی تھی، یعنی نماز کے اندر آپ جب سورہ فاتحہ یا سورت پڑھتے تھے تو کس طرح پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ آپ کی قراءت حرفن حرفن ہوتی تھی، یعنی اس کا ایک ایک حرف الگ واضح سمجھا جاتا تھا. جلدی پڑھنا اور جس میں کہ حروف کٹنے لگے ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل جائے یہ طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ حرفن حرفن آپ اس کی قراءت پڑھتے تھے کہ ایک ایک حرف واضح اور سیدھا ہو. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ قراءت خواہ نماز میں ہو یا تلاوت میں ہو. الحمدللہ مسلمانوں کو توفیق ہو جاتی ہے قرآن کریم پڑھنے کی، لیکن بھائی قرآن کریم پڑھنے کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے، جو فرائض آپ کو سونپے گئے، ان فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں. تلاوت کر کے بتائیں کہ بھئی اس طرح پڑھ جائے. تو پڑھنے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا اور یہ بتایا کہ کون سا حرف کس طرح نکالنا چاہیے. ہر ایک حرف کا مخرج اور اس کا صحیح طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور آپ سے صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تابعین نے سیکھا، اور اس پورے علم کی بنیاد پڑ گئی جس کو علم